بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن اہل غزنی کے لیے ایک یادگار دن تھا جب شہر کے باب مدر کو نئے انداز سے آراستہ کیا گیا۔ محمود کی شادی ایک ترک سردار عبداللہ بن اسحاق کی بیٹی میمونہ سے طے پائی تھی۔ عبداللہ بن اسحاق غزنی کے نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ کا قریبی عزیز تھا۔ اگرچہ میمونہ ایک دلکش اور نیک سیرت دوشیزہ تھی، لیکن نگار خانم سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس شادی کی پرشکوہ تقریب کے نشاط انگیز ہنگاموں میں بھی محمود ایک ناقابل بیان خلش محسوس کر رہا تھا۔ کاش یوں ہوتا کہ بابا جان میرے دل کی آواز سن لیتے اور نہ آسودہ جذبوں کی زبان سمجھنے کی کوشش کرتے۔ محمود نے کئی بار سوچا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ زندگی کے بے شمار کمکمے بجھ کر رہ گئے ہیں اور چاروں طرف دھواں پھیلتا جا رہا ہے۔ دوستوں نے ولی عہد غزنی کا اداس چہرہ دیکھا تو سرگوشیوں کے انداز میں شرارت آمیز باتیں شروع کر دیں۔ محمود صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فوراً ہی سمجھ گیا اور اس نے اپنے ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ سجا لی۔ پھر اس وقت نکاح کے تقریب میں تعطل پیدا ہو گیا جب محمود نے اپنے عقب میں کھڑے ہوئے خدمتگاروں سے پوچھا کہ شیخ نظام شاہ کہاں ہے اور ابھی تک تشریف کیوں نہیں لائے۔ محمود کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے امیر سبکتگین نے کہا، شیخ کی شادی کی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ بھی بھیج دیا گیا تھا، مگر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نظام شاہ ایک گوشہ نشین انسان ہے۔ وہ ایسی ہنگامہ خیز تقریبات میں شریک ہونا پسند نہیں کرتے، شاید اسی لیے تشریف نہیں لائے۔ امیر سبکتگین کا جواب سن کر محمود مسند پر کھڑا ہو گیا۔ عالیجاں حضرت نظام شاہ کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں، پھر انہیں ایک عام انسان کی طرح دعوت نامہ کیوں بھیجا گیا؟ محمود نے بڑے ادب کے ساتھ والی غزنی سے سوال کیا۔ امیر سبکتگین کے پاس بیٹے کی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے محمود کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا امیر عالی مقام سمجھتے ہیں کہ نظام شاہ اس طرح ہماری تقریب میں تشریف لائیں گے؟ محمود کے لہجے سے کرب جھلک رہا تھا۔ وہ جس منصب کے انسان ہے اس کا ایک ہی تقاضا تھا کہ ہم خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے۔ پوری محفل پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ پوری مجلس کو آج اندازہ ہوا تھا کہ ولی عہد غزنی درویش نظام شاہ کو کس قدر چاہتا ہے۔ میں خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کروں گا کہ وہ اس بے رنگ تقریب کو رونق بخش دیں۔ باپ کے احترام کے پیش نظر محمود کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے سے جوش جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ امیر ذیشان، آپ خود ملاحظہ کیجئے کہ نظام شاہ کے بغیر یہاں کیسا اندھیرا ہے۔ اگرچہ ہزاروں فانوس اور کمکمے جل رہے ہیں، لیکن در و دیوار کی تاریکی اور ویرانی نہیں جاتی۔ محمود نے اس عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں شادی کی تقریب منعقد کی جا رہی تھی اور جس کے ایک گوشے کو رنگ رنگ پھولوں اور روشنیوں سے اس طرح سجایا گیا تھا کہ غزنی کی پوری تاریخ میں تزئین و آرائش کی ایسی کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی تھی۔ اور پھر میرا نکاح بھی تو شیخ ہی کو پڑھانا ہے، اس لیے ان کی شرکت کے بغیر یہ تقریب اپنے اختتام کو کس طرح پہنچے گی؟ فرزند، تمہارا نکاح امام رکن الدین مسعود پڑھائیں گے کہ یہ غزنی کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ امیر سبکتگین نے امام رکن الدین مسعود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو درباری علماء میں سب سے زیادہ قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ امام رکن الدین مسعود بظاہر علم کا سمندر نظر آتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ دنیا داری کے اسرار و رموز سے بھی خوب واقف تھے۔ مصلحت وقت کے پیش نظر انہوں نے کبھی امیر سبکتگین کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ امام رکن الدین مسعود دوسرے درباری امراء کے مرتبے کا بھی لحاظ رکھتے تھے، اسی وجہ سے انہیں اراکین سلطنت میں بہت زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل تھی۔ امیر سبکتگین کے انکشاف پر ولی عہد غزنی محمود نے چونک کر امام رکن الدین مسعود کی طرف دیکھا جو مسند نکاح پر دائیں جانب بیٹھے تھے اور جن کے چہرے سے جلال روحانی کے بجائے دنیاوی شان و شوکت ظاہر ہو رہی تھی۔ میری نظر میں شیخ نظام شاہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، محمود نے امیر سبکتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اہل غزنی نے علم کا کیا معیار مقرر کیا ہے یہ وہ جانے، مگر میرا نکاح نظام شاہ ہی پڑھائیں گے، میں خود شیخ کو لینے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر محمود مسند سے نیچے اتر آیا۔ امام رکن الدین مسعود اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکے اور والی غزنی سے رخصت کی اجازت مانگنے لگے۔ امیر محترم، مجھے ایسی تقریب میں شرکت سے معذور سمجھا جائے جہاں نام نہاد اور جاہل درویشوں کو اہل علم پر ترجیح دی جاتی ہے۔ امام رکن الدین مسعود کے لہجے میں نظام شاہ کے لیے انتہائی حقارت پوشیدہ تھی۔ محمود ابھی بچہ ہے اور نظام شاہ سے انتہائی عقیدت رکھتا ہے۔
امیر سبکتگین نے امام رکن الدین مسعود کو سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی اسی عقیدت کی وجہ سے وہ آپ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ فضل و کمال کے کس درجے پر فائز ہیں۔ امیر سبکتگین نے پوری سچائی کے ساتھ ایک عالم کے لیے انتہائی عزت و احترام کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن امام رکن الدین مسعود نے والی غزنی کی معذرت قبول نہیں کی اور وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے تقریب سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں اس مقام پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا جہاں جاہل و بے ہنر لوگوں کو محفل کی رونق قرار دیا جاتا ہے۔ ساری تقریب بے مزہ ہو کر رہ گئی تھی۔ امیر سبکتگین امام رکن الدین مسعود کو روک سکتا تھا اور نہ اپنے بیٹے محمود کو جبراً اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتا تھا کہ درمیان میں نظام شاہ کی ذات گرامی تھی۔ امیر سبکتگین اداس نظروں سے اس محفل نشاط کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے مسرت انگیز ہنگامے برپا تھے اور اب اسی محفل میں گہرا سکوت طاری تھا، جیسے یہاں کوئی المناک حادثہ پیش آیا ہو۔ محمود شاہی رتھ میں سوار ہو کر اس مسجد کی طرف روانہ ہوا جہاں نظام شاہ ایک عرصہ دراز سے سکونت پذیر تھے، مگر وہاں پہنچ کر ولی عہد غزنی کو معلوم ہوا کہ نظام شاہ مسجد میں موجود نہیں ہے۔ پھر بہت تلاش کے بعد محمود نے اس مرد درویش کو پا لیا جو رات کے اندھیرے میں ایک عاجز مزدور کی حیثیت سے کسی جاگیردار کے مکان کی تعمیر کر رہا تھا۔ نظام شاہ کے دونوں ہاتھ اور کپڑے مٹی کے گارے سے آلودہ تھے۔ یہ منظر دیکھ کر محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ رتھ سے اترا اور نظام شاہ کے سامنے پہنچ کر انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، شیخ، جس باپ کا بیٹا غزنی کا ولی عہد ہو وہ اس طرح آزار اٹھائے اور ایسے دکھ جھیلے۔ فرزند، ہر شخص کو اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا۔ محمود اس راز سے باخبر تھا کہ نظام شاہ امیر سبکتگین کی پیش کردہ شاہانہ مراعات کو کئی بار ٹکرا چکے تھے، اس لیے وہ اس مرد غیور سے محنت و مزدوری چھوڑ دینے کی درخواست نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً ولی عہد غزنی نے مختصر الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا اور حسرت زدہ نظروں سے نظام شاہ کی طرف دیکھنے لگا، کیوں اپنی تقریب کو بے رنگ اور بے مزہ کرتے ہو؟ نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی مخصوص دل نواز تبسم تھا۔ کسی بزم کیف و نشاط میں ایک فقیر کا گزر کیا مانی؟ لذت و عیش کے بندے اور حرص و ہوس کے غلام ناحق پریشان ہوں گے، ان کی صاف و شفاف پیشانیاں شکنوں سے بھر جائیں گی، آنکھوں میں بیزاری کا غبار اڑنے لگے گا اور دلوں میں بے دلی کے طوفان اٹھنے لگیں گے۔ جاؤ فرزند، ایسے کیف آور لمحات کو اور اتنی پرشکوہ تقریب کو کیوں برباد کرتے ہو؟ اور پھر اس پریشان حال انسان کے پاس کوئی ایسا لباس بھی تو نہیں جو تمہاری بزم جاہ و جلال کے شایان شان ہو؟ کہاں یہ مٹی اور کیچڑ سے اٹا ہوا یہ لباس اور کہاں شرکائے محفل کے زرق برق لباس؟ نہیں فرزند، دونوں میں کوئی میل نہیں۔ تم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قصر شاہی کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دو۔ میری دعائیں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے لیے تمہاری یہی عنایت کافی ہے کہ مجھے میرا باقی ماندہ کام مکمل کر لینے دو۔ اگر آج کی رات یہ کام تکمیل تک نہیں پہنچا تو پھر مجھے مزدوری نہیں ملے گی اور اس صورت میں میرے متعلقین بھوکے مر جائیں گے۔ نظام شاہ کا اشارہ مرحوم بیوی کی بیوہ اور اس کے بیٹے احمد سالار اور نگار خانم کی طرف تھا۔ نظام شاہ گزشتہ 10 سال سے تنہا ان تینوں افراد کی کفالت کر رہے تھے۔ اگرچہ احمد سالار اب 18 سال کا ایک صحت مند جوان تھا، لیکن نظام شاہ نے اسے کوئی دوسرا کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ احمد سالار شب و روز مذہبی اور دینوی علوم و فنون سیکھنے میں مصروف رہتا تھا۔ نظام شاہ کی باتیں سن کر محمود کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ اگر شیخ اس پر راضی ہو جاتے ہیں تو میں اپنا سارا جاہ و جلال اور شان عمارت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ حضور والا ایسی کسی شے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ولی عہد غزنی رک رک کر بول رہا تھا جیسے وہ اپنی آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر بھی فرزند ہونے کی حیثیت سے مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ اگر شیخ کی بے نیازی نے مجھے ناکام و نامراد واپس لوٹا دیا تو پھر یہ تقریبی نکاح بھی درہم برہم ہو کر رہ جائے گی۔ سارے مہمانان گرامی اٹھے ہوئے سروں کو جھکائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے، رنگا رنگ کندیلے اور فانوس بجھا دیے جائیں گے اور اہلیان غزنی چیخ چیخ کر کہیں گے کہ نظام شاہ کا بت شکن ایک نافرمان بیٹا ہے۔ بالآخر محمود کی ضد کے آگے نظام شاہ مجبور ہو گئے۔ پھر غزنی کے درویش نے مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ دھوئے
اور اسی غبار آلود لباس میں قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بڑے عجیب لمحات تھے جب امرائے غزنی نے نظام شاہ کو محمود کے ساتھ شاہی رتھ سے نیچے اترتے اور پھر عمارت کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہر طرف ایک شور سا برپا تھا کہ نظام شاہ تشریف لے آئے۔ امیر سبکتگین نے یہ آوازیں سنی تو دوڑتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور انتہائی عاجزانہ انداز میں جھک کر نظام شاہ کا استقبال کیا۔ خوش رہو۔ نظام شاہ نے رسمی انداز میں والی غزنی کو دعا دی اور تیزی سے اس مسند کی طرف بڑھنے لگا جسے نہایت پرتکلف انداز میں سجایا گیا تھا۔ محمود سر جھکائے نظام شاہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اہل محفل حیرت و سکوت کے عالم میں اس مرد آزاد کو اپنے قریب سے گزرتے دیکھ رہے تھے جو کسی رسم شاہی کا پابند نہیں تھا اور جس نے بڑی بے نیازی سے اقتدار کی تمام کافرانہ روایتوں کو پامال کر ڈالا تھا۔ دولت کے نشے میں بدمست بعض شرکائے محفل کی نظریں نظام شاہ کے بوسیدہ اور غبار آلود لباس پر پڑیں تو وہ تمسخر کے ساتھ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ ہے ولی عہد غزنی کا شیخ۔ مگر جب ان بدمستوں نے نظام شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی کثیف و غلیظ روحیں لرزنے لگیں۔ کچھ دیر بعد نظام شاہ نے خطبہ نکاح پڑھا۔ قرأت کا عجیب انداز تھا۔ اہل محفل کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے دل سینوں سے کھینچے جا رہے ہیں۔ خطبہ نکاح کے بعد نظام شاہ نے بآواز بلند محمود کی درازی عمر اور بلند اقبالی کے لیے دعا کی، پھر اپنی نشست سے اٹھ کر محمود کو گلے لگایا اور ولی عہد غزنی کی پیشانی کو طویل بوسہ دیا۔ اس کے بعد اپنے کاندھے سے رومال اتار کر ولی عہد غزنی کے سر پر باندھ دیا۔ یہ ایک درویش بے سر و سامان کی طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے، اگر ہو سکے تو اس کی حفاظت کرنا۔ نظام شاہ نے بہت آہستہ لہجے میں کہا اور واپس جانے کے لیے مڑے۔ مگر شیخ ابھی تو شرکت طعام باقی ہے۔ محمود نے گھبرا کر کہا، مجھے یہ غذائیں ہضم نہیں ہوتی۔ نظام شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ویسے بھی کچھ بھوکے میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور میں ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ شیخ آپ ذرا ٹہلیں، میرے خدمتگار شاہی سواری میں آپ کو مسجد تک پہنچا دیں گے۔ محمود نے نظام شاہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا، نہیں فرزند، ابھی یہ پاؤں سلامت ہے۔ نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، دیر سے صحیح مگر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ نظام شاہ کا جواب سن کر محمود اداس ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شیخ کی مرضی کے بغیر ان سے کوئی بات تسلیم نہیں کرائی جا سکتی تھی۔ پھر امیر سبکتگین اور ولی عہد غزنی نظام شاہ کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے۔ دروازے سے قدم باہر رکھتے ہی نظام شاہ مڑے اور والی غزنی سے مخاطب ہو کر بولے، امیر محترم، آپ کو اپنے فرزند کی شادی مبارک ہو۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑی عجیب سی خلش تھی جسے والی غزنی بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سب شیخ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ امیر سبکتگین نے خفیف سے لہجے میں کہا۔ فرمان روائے غزنی نظام شاہ کی بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو مزید کامرانیاں بخشے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ آگے بڑھ گئے۔ عمارت کے باہر بہت اندھیرا تھا۔ امیر سبکتگین اور محمود کچھ دیر تک نظام شاہ کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر وہ مرد قلندر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پورے شہر غزنی میں جشن کا سماں تھا، مگر نگار خانم کا گھر ایک خاموش ماتم کدہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس رات نظام شاہ کے اصرار کے باوجود نگار خانم نے کھانا نہیں کھایا، نتیجتاً باقی افراد کو بھی بھوکا رہنا پڑا۔ نگار خانم رات بھر روتی رہی اور نظام شاہ اس طرح خاموش بیٹھے اسے دیکھتے رہے جیسے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس کوئی لفظ باقی نہ رہا ہو۔ پھر جب غزنی کی فضاؤں میں اذان فجر کی گونج سنائی دینے لگی تو نظام شاہ سورۃ رحمان کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، بس وہی ایک ذات ذوالجلال باقی رہنے والی ہے۔ دوسرے دن غزنی کے تمام امراء اور ان کی بیگمات محمود کو شادی کی مبارکباد اور قیمتی نذرانے پیش کر رہے تھے۔ پھر جب ولی عہد غزنی کو اپنے خواصوں کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ نگار خانم بھی مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہیں تو محمود بے قرار ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی تمام امراء کو روک دیا اور نگار خانم کو تنہائی میں طلب کر لیا۔ محمود کو سکتہ سا ہو گیا۔ نگار خانم ایک معمولی لباس پہنے کھڑی تھی اور طویل غربت و افلاس کی زندگی گزارنے کے سبب اس کے دلکش خدوخال بجھ کر رہ گئے تھے۔ یہ تم ہو نگار خانم؟ ولی عہد غزنی نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا، ہاں یہ میں ہی ہوں۔ نگار خانم نے باوقار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میری شکل میں دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ میں بہت مجبور تھا نگار خانم، بہت مجبور۔ محمود کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے۔
میں ولی عہد غزنی کی مجبوریوں کا مذاق اڑانے نہیں آئی ہوں۔ نگار خانم بہت آہستہ بول رہی تھی۔ مجھ پر آپ کا ایک قرض تھا، سوچا کہ مرنے سے پہلے اس قرض کی ادائیگی کر دوں۔ کیسا قرض؟ محمود نے گھبرا کر پوچھا۔ شادی کی مبارکباد کا قرض، نگار خانم نے ٹہر ٹہر کر کہا۔ اللہ ولی عہد غزنی کو ہر محاذ پر کامران و بامراد رکھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس شادی سے مجھ پر کیا گزری ہے؟ یہ کہتے کہتے محمود کے چہرے پر اذیت اور کرب کی گہری پرچھائیاں لرزنے لگی تھی۔ میری بیوی نے میرے چہرے کے داغوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کے رنگ ابھر آئے۔ کاش وہ میرے دل کی طرف دیکھتی، میرے دماغ پر نظر کرتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک عام سی عورت ہے، ظاہر پرست عورت۔ اس کی نگاہیں میری بدصورتی پر تانا زن ہے، مگر زبان مجبوریوں کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی نگار خانم؟ آہنی اعصاب رکھنے والا فاتح آج ایک شکست خوردہ انسان کی طرح رو رہا تھا۔ ایک تم ہی تو تھی جو میرے دل کی طرف دیکھتی تھی۔ محمود کی شکستہ حالت دیکھ کر نگار خانم بھی رونے لگی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں گئی ہوں؟ شدت جذبات سے نگار خانم کی آواز لرز رہی تھی۔ میں آج بھی حالات کی گرد و غبار میں اٹی ہوئی اسی راستے پر بیٹھی ہوں۔ محمود ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ نگار خانم درمیان میں بول اٹھی۔ اپنی زندگی کے عظیم تر مقصد کی طرف دیکھیے۔ تنگ دل اور کم نظر عورتوں کی رفاقت آپ کا مقصد حیات نہیں۔ یہ کہہ کر نگار خانم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر ٹہر ٹہر کر بولی، مجھے افسوس ہے کہ میں اس پرمسرت موقع پر آپ کی خدمت میں کوئی قیمتی نظر پیش نہ کر سکی۔ اگر میں اسد شیرازی کی بیٹی ہوتی تو ولی عہد غزنی کے شایان شان تحفہ پیش کرتی، مگر حضور والا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نظام شاہ کی بیٹی ہوں اور نظام شاہ ایک محنت کش مزدور ہیں۔ مجھے گردش روز و شب نے راز سمجھا دیا ہے کہ بارگاہ شاہی میں ایک مزدور کے تحفے کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا، اس لیے چند عام سی دعائیں ہی میرا سرمایہ ہے اور میں وہی دعائیں آپ کی نظر کیے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر پس جانے کے لیے مڑی، مگر چند قدم آگے بڑھنے کے بعد یک یک پلٹی اور محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، بے شک آپ ایک بڑے فاتح، بڑے جنگجو اور بڑے مدبر ہیں، مگر پھر بھی ایک کمزور عورت کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندگی کے بازار میں دل کی دکان کھولنے والے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہاں پتھروں کے سوداگر ہیں، دل کا خریدار کوئی نہیں۔